ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں ایک بہت ہی عظیم الشان حدیث کا آغاز ہم نے کیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں اللہ سے تعلق، اللہ کی حفاظت پانے کے وسائل اور اسی طرح سے زندگی میں کامیابی کے بہت سارے اصول بیان کیے ہیں. مزید اس میں عقیدے کی بعض وہ چیزیں جن میں بہت سارے لوگ غلطی کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو بھی بتایا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اچھے برے حالات آئیں تو اسے اللہ رب العالمین سے کس طرح کا معاملہ رکھنا چاہیے اور اپنے حال اور اپنے مستقبل کے اعتبار سے اپنی سوچ کو کیسا رکھنا چاہیے. اس حدیث میں وہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. تو آج اسی حدیث کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے مزید باتیں اس میں جو اس کے مشمولات ہیں انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے. پچھلے درس میں ہم نے ایک حصے کا مطالعہ کیا تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. مراد یہ ہے کہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. یہ ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت کا محتاج ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد اللہ کے دین اور اس کے احکام کی حفاظت ہے، اللہ کے دین کی مدد ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کی نصرت کے پانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی طرف سے پہل کرے. اللہ کی نصرت اور اللہ کی حفاظت یوں ہی مفت میں نہیں ملتی ہے، بلکہ بندہ اس کے لیے سبب اپنی طرف سے رکھے تاکہ اللہ رب العالمین اس کی جزا اور بدلے کے طور پر اس کی حفاظت و نصرت فرمائے. اس حدیث سے ایک بہت بڑی بات یہ ملتی ہے کہ بندے کو اپنی طرف سے نصرت اور حفاظت کے اسباب خود پیش کرنے چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا، نصرت کا حقدار بنے. اپنے استحقاق کو پیدا کرنا اس کا بندہ مکلف ہے. یہ نہیں کہ ایک انسان کچھ نہ کرے اور محض اللہ سے تمنائیں کرنے لگے. برے حالات زندگی میں آتے ہیں، چاہے وہ فرد کی زندگی میں آئیں یا سماجی سطح پر پوری امت کے لیے آئیں. اگر ہم وہ اسباب اختیار نہ کریں جن سے ہم اللہ کی حفاظت کے حقدار بنیں اور محض اللہ سے تمنائیں باندھ لیں تو یہ اللہ کی تعلیمات اور قرآن سنت کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آدمی مجبور ہو، پریشانی میں ہو، اس وقت میں وہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، لیکن عام زندگی کے اعتبار سے ضروری ہے کہ ایک بندہ ان اعمال کا اہتمام کرے جن کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے. دوسرا حصہ اس کا کیا ہے؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تجاہک بعض روایتوں میں لفظ آیا ہے امامک. احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، تو اسے اپنے سامنے، تو اسے اپنے آگے پائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بھی احفظ اللہ کی تکرار ہے. مراد یہی ہے کہ اللہ کی شریعت، اس کے دین، اس کے اوامر، اس کے احکام کی حفاظت کر. جن چیزوں کے کرنے کا حکم اس نے دیا ہے ان کا اہتمام کر. جن چیزوں سے بچنے کے لیے اس نے کہا ہے ان سے بچنے کا اہتمام کر. اللہ کے دین کی حفاظت کر. تجدہ تجاہک یا تجدہ امامک، تو اسے اپنے آگے پائے گا. ابن رجب رحمہ اللہ اس جملے کی شرح میں فرماتے ہیں معنی ہو
अन्न मन हफ़िज़ा हुदूद अल्लाह वराअ हुकूक़हु, मतलब ये है कि जो इंसान अल्लाह ताला की हुदूद की हिफाजत करता है, जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उनसे बचता है, वराअ हुकूक़हु, और अल्लाह के हुकूक़ की रियायत करता है। अल्लाह का हक़ हम पर क्या है? हदीस मुआज़ में आपने पढ़ा होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का हक़ बंदों पर यह है कि वो बंदे अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न करें। और फिर इबादत की तफसील है, तो मालूम हुआ कि जो अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करता है, जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है, रोक लगा दी, इसके पार मत जाओ, नहीं जाता। और वराअ हुकूक़हु, और अल्लाह का जो हक़ उस पर है, तौहीद का हक़ है, इबादत का हक़ है, उस हक़ की रियायत करता है, निगरानी करता है कि कहीं ज़ाय न हो जाए। जैसे अल्लाह ने फरमाया हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ास तौर से दरमियानी नमाज की, यानी नमाज असर की। वजदल्लाह मअहु फ़ी कुल्लि अहवालिही हैसु तवज्जह, वो अल्लाह को तमाम अहवाल में, तमाम हालात में अपने साथ पाएगा। फिर वो जहाँ मुड़े, वो जहाँ जाए, अल्लाह को अपने साथ पाएगा। यानी ज़िंदगी में जो भी कदम वो उठाए, जिस मैदान में वो जाए, अगर अल्लाह की शरीयत की हिफाजत वो करने वाला है, तो फिर ऐसा इंसान चाहे जहाँ जाए वो अल्लाह ताला को अपने साथ पाएगा, अल्लाह को अपने साथ पाएगा। कहते हैं यहूतुहु व यंसुरुहु व यहफ़ज़ुहु व युवफ़्फ़िक़ुहु व युसद्दिदुहु, कहते हैं कि अल्लाह ताला उसका इहाता, उसको घेरे हुए होगा, अल्लाह उसकी मदद नुसरत करेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, अल्लाह उसको तौफ़ीक़ देगा सही की, और अल्लाह ताला उसके हाल को दुरुस्त करेगा, उसको सीधे रास्ते पर, सीधे मामले पर कायम रखेगा। तो जो आदमी अल्लाह की शरीयत की हिफाजत करे, अल्लाह ताला ज़िंदगी के तमाम मैदानों में उसकी मदद नुसरत करता है, सही फ़ैसले की उसको तौफ़ीक़ देता है और उसको बचाए रखता है। क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, कहते हैं कि फ़इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अल्लाह ताला कुरान करीम में ख़ुद फरमाता है, सूरह अन-नहल आयत नंबर 128 में क्या फरमाया अल्लाह ने? देखिए दोनों चीज़ें आ गई। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व, अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो तक़वा शिआर हैं, जो तक़वा का एहतमाम करते हैं, अल्लाह की हराम चीज़ों से, की हुई चीज़ों से बचते हैं, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हैं। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और वो लोग जो भलाई करने वाले हैं। यानी दोनों पहलू ज़िंदगी के हैं, बाज़ चीज़ों से बचना है, बाज़ चीज़ों को करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो बुराइयों से बचने वाले हैं, तक़वा वाले हैं, और उन लोगों के साथ हैं जो भलाइयाँ करते हैं, बुराइयों से बचते हैं, भलाइयों का एहतमाम करते हैं, जिनमें फ़राइज़ मुक़द्दम है, मुहर्रमात से इज्तिनाब मुक़द्दम है। तो जो लोग इस बात का एहतमाम करते हैं, उन्हें क्या नेमत नसीब होती है? उनको अल्लाह की मईयत नसीब होती है, अल्लाह उनके साथ हो जाता है। मईयत की दो किस्में हैं, एक है मईयत आम्मा और एक है मईयत ख़ासा। मईयत आम्मा क्या? अल्लाह ताला अपने इहाते और इल्म के एतबार से हर बंदे के साथ है, मोमिन, काफिर, नेक और फाजिर, सब के साथ अल्लाह ताला है। यानी उनका इहाता किए हुए है, घेरे हुए है, और उनके तमाम अहवाल से बाखबर है, उसको उनका इल्म है। लेकिन मईयत ख़ासा क्या है? ये अल्लाह के ख़ास बंदों को अल्लाह का साथ नसीब होता है। मईयत के माना होते हैं साथ होना। ये मईयत ख़ास कौन सी है? अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के साथ होता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्न मई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मुझे रहनुमाई अता करेगा। तो यहाँ ये नहीं कि फ़िरौन के भी साथ है, ये नहीं कि अल्लाह ताला बिगड़े हुओं के भी साथ है। यहाँ जिसे कहा जा रहा है इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व, कि अल्लाह ताला मुत्तक़ीन के साथ है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि गैर मुत्तक़ीन के भी साथ है। अल्लाह ने ख़ास मुत्तक़ीन को किया अपनी मईयत के लिए। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और वो लोग जो भलाई करने वाले हैं, ये नहीं कहा जाएगा कि बुराई करने वालों की भी साथ है, नहीं। क्यों? यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुतअय्यन बताया किन के साथ अल्लाह है। तो ये मईयत आम्मा नहीं है जो इल्म और इहाते के एतबार से हो, ये मईयत ख़ासा है जो
نصرت اور رعایت اور حفاظت اور احاطے کے اعتبار سے ہے. یہ دوسری معیت ہے، وہ دوسری معیت ہے، یہ معیت خاصہ ہے علماء نے کہا. تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے فرما بردار ہوتے ہیں، تقوی شعار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے رہنمائی دے گا. تو رہنمائی دینے کے اعتبار سے، مدد کرنے کے اعتبار سے، بچانے کے اعتبار سے فرعون سے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں نقل کیا. کیا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غمگین مت ہونا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ ابو جہل کے بھی ساتھ ہے، یہ نہیں کہ فلاں کے بھی ساتھ ہے. ان اللہ معنا یہ نہیں کہ مشرکین کے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہاں پر بتایا کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے نصرت اور حفاظت کے اعتبار سے. کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو غم ہو گیا تھا کہ اب معلوم نہیں شاید یہ لوگ ہم کو دیکھ لیں گے غار میں اور ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں، اب کیا ہوگا. غمگین ہو گئے کہ میں کیا کر پاؤں گا اکیلا، تو کیسی حفاظت کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے یعنی خود آیت نازل کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے کلام کو اس میں شامل کر دیا. لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو یہ جو معیت ہے یہ حفاظت و نصرت والی معیت ہے، جو کہ معیت خاصہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے. تو یہ بات ابن رجب رحمہ اللہ نے کہی ہے. تو یہ جو جملہ ہے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کی حفاظت کر تو اپنے آگے اسے پائے گا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس بارے میں کہتے ہیں تجدہ تجاہک ای امامک، تو اپنے آگے پائے گا، سامنے پائے گا یعنی آگے پائے گا، اللہ تیرے آگے آگے ہوگا. کہتے ہیں وَهَذَا یعنی انہ عز وجل یدلک علی کل خیر، مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ عز وجل تجھے ہر خیر کی طرف رہنمائی کرے گا. فَإِذَا حَافِظْتَ دِينَ اللَّهِ دَلَّكَ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، جب تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ہر خیر کی طرف رہنمائی دے گا، تیری رہنمائی کرے گا. لِأَنَّ الَّذِي أَمَامَكَ هُوَ قَائِدُكَ فَيَدُلُّكَ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو آگے ہے، جو آگے ہوتا ہے وہ تیرا قائد ہوتا ہے. رہنمائی کرنے والا کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے نہیں، آگے ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو قائد ہوتا ہے، جو کہیں لے جانے والا ہوتا ہے، وہ آگے ہوتا ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے آگے ہے اور تیرا قائد ہے، تیری رہنمائی کرنے والا ہے. فَيَدُلُّكَ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، ہر بھلائی کی طرف تیری رہنمائی کرے گا. یعنی بندہ ہدایت سے، رہنمائی سے محروم نہیں رہے گا. ہدایت کی کتنی ضرورت ہے انسان کو صحیح فیصلوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو سورۃ الفاتحہ میں بتا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لازم کر دیا کہ ہر رکعت میں ہم کو پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما. تو انسان محتاج ہے اس چیز کا کہ ہر آن وہ اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے. تو اللہ رب العالمین اس کے فیصلوں میں اس کو صحیح طرف لے جائے گا اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرے. دیکھیے زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ جو ہم جان رہے ہیں قرآن و سنت میں ہم کو کیا کرنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا فرائض ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم پر ہیں، ہم جان رہے ہیں. لیکن زندگی میں بہت سارے فیصلے، ہم حالات ایسے آتے ہیں کہ ہم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیا کروں میں، کیا بہتر ہے میرے لیے، کیا کس میں میری اچھائی ہے، کس میں میری برائی ہے، کیا قدم اٹھاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا، کس چیز میں میری ناکامی ہے. روزانہ ہم کو اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، رنگ بدل بدل کر گمراہیاں سامنے آتی ہیں. زندگی کے کئی مراحل آتے ہیں جس میں انسان کو اقدام کرنا ہوتا ہے. ایسے وقت میں کیا کرے؟ وہاں کیا انسان کو رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ اس کے قلب کو روشنی اور نور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. جو معلوم ہے اس کا پابند بندہ بن جائے،
جو جانتا ہے، شریعت کا علم اس کے پاس ہے، اس کی تابعداری وہ کرے، اس کا اہتمام اپنی زندگی میں عملاً وہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مراحل میں، ایسے حالات میں جن میں اس کو نہیں معلوم آگے کیا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو صحیح فیصلہ لینے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو بندے کو دنیا میں نصیب ہوتی ہے، اور وہ صحیح فیصلے کر پاتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ نے کہا اگر تم تقوی شعار بنو گے، تم تقوی والے بن جاؤ گے، اللہ تم کو فرقان عطا کرے گا۔ فرقان سے مراد کیا؟ اچھے اور برے میں تمیز کی صلاحیت، خیر اور شر میں، اچھے اور برے میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ تو یہ جو فرقان ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو یہ نعمت کب ملے گی؟ جب تقوی انسان کی زندگی میں ہوگا۔ تو یہ بات شیخ ابن عثیمین نے فتح ذی الجلال والاکرام میں اس حدیث کے تحت کہی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمن حفظ اللہ حفظہ اللہ، جو بندہ اللہ کی حفاظت کرتا ہے، آپ جان چکے ہیں اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وَوَجَدَهُ أَمَامَهُ أَيْنَمَا تَوَجَّهَ، اور وہ جہاں بھی مڑے، جہاں بھی زندگی میں آگے جائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے آگے ہی پاتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ حَافِظَهُ وَأَمَامَهُ فَمِمَّنْ يَخَافُ وَلِمَنْ يَحْذَرُ، کہتے ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ حافظ ہو اور جس کے آگے اللہ تعالیٰ ہو اس کی رہنمائی کرنے والا، فَمِمَّنْ يَخَافُ، پھر اب وہ کس سے ڈرے، یعنی اس کو کس کا ڈر ہے، وَلِمَنْ يَحْذَرُ، اور کس چیز سے احتیاط کی اس کو ضرورت ہے، یعنی جس کا محافظ اللہ ہو جائے، جس کا رہنما اللہ ہو جائے، پھر اسے کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ضرر پہنچائے، اور کس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے۔ تو بدائع الفوائد میں جلد 2 صفحہ نمبر 339 پر یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ وقت ہو گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ابھی تو 10 منٹ کے لیے ہم لوگ رک جائیں گے، یہاں نماز کا مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اور مغرب سے فارغ ہو کر فوراً ہم آگے کی بات انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اس میں 2 باتیں بظاہر تکرار دکھائی دیتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اے نبی اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں مجرمین میں سے۔ سماج میں جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں، اہل حق کے دشمن ہوتے ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تیرا رب ہادی اور نصیر ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی کفایت بندے کے لیے یہاں 2 اعتبار سے بیان کی گئی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے کہ تیرا رب ہدایت دینے کے اعتبار سے اور نصرت کرنے کے اعتبار سے تیرے لیے کافی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو بندے کو دنیا میں خاص طور سے دشمنوں کے مقابلے میں جن کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہے ہدایت اور دوسرا ہے نصرت۔ ہدایت رہنمائی کے اعتبار سے ہے کہ انسان کیا فیصلہ لے، کہاں جائے، کیا کرے، کیا قدم اٹھائے، اس میں بندہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نصرت یہ ہے کہ جو وہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اس میں بھی وہ خود سے نہیں کر پاتا ہے، اس کے پاس اسباب کی کمی ہوتی ہے، اس کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں، اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اسے اللہ کی نصرت و حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان دونوں اعتبار سے بندہ اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ کی کفایت اگر اس کے لیے ہو جائے تو دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، چاہے وہ میدان دینی علمی ہو یا پھر وہ مادی و سیاسی ہو۔ ان دونوں میدانوں میں بندے کو اللہ کی ہدایت اور نصرت نصیب ہوتی ہے۔
یہاں یہ دونوں باتیں بیان کی گئی. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو تیری حفاظت کرے گا، تجھے بچائے گا نقصان سے، دشمنوں سے، گمراہی سے. اور احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر تو اسے اپنے آگے پائے گا، وہ تیری رہنمائی کرے گا، گمراہ ہونے سے تجھے بچائے گا. تو رہنمائی اور حفاظت، نصرت، یہ دونوں چیزیں بندہ ان کا محتاج ہے. اور اس کا سبب اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ جو کچھ انسان جانتا ہے اللہ کے دین کی باتیں، ان کی حفاظت کرے علماً و عملاً، کہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے ان کی حفاظت کرے، انہیں ضائع نہ کرے، نہ علم کو ضائع کرے نہ عمل کو ضائع کرے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اذا سألت فاسأل اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگے، سوال کرے تو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے استعانت کی ضرورت ہو، یعنی مدد کی ضرورت ہو، تو اللہ سے مدد طلب کر. یہ دوسری بات ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. سوال، ایک انسان اللہ سے مانگے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کر ہی نہیں سکتا ہے. مثلاً اللہ سے بارش مانگنا، اللہ تعالیٰ سے یعنی اور بھی چیزیں مانگنا جن میں انسان کا کوئی دخل ہی نہیں ہوتا ہے، تو انسان اللہ سے براہ راست مانگ سکتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بندہ مکلف بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں پر وہ اعتماد نہیں کر سکتا ہے. اسے علم ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہ کرے، یہ وسائل اس کے حق میں مفید ثابت نہیں ہوں گے. وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو. اس حدیث میں ان دونوں چیزوں کو جمع کیا گیا ہے. چاہے ایسی چیز ہو جو تیرے بس میں نہ ہو، وہ بھی اللہ سے مانگ، اور چاہے ایسی چیز ہو جو تو خود بھی کر سکتا ہے، جیسے عبادت ہے، مثلا انسان مکلف ہے اس کا، لیکن پھر بھی اس کو اللہ سے مدد مانگنا ہے. یا اسی طرح سے کوئی اور معاملہ ہے کہ وہ خود کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا اعتماد اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد پر ہونا چاہیے، کہ اللہ اگر میری مدد نہ کرے تو چاہے میں کتنا ہی کوشش کیوں نہ کر لوں، مجھے کچھ نہیں ملے گا. اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن میں کوشش کر کے بھی میں کچھ کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ وہ عطا نہ کرے. تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں بندے کی نگاہ اللہ پر ہونا چاہیے. اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ بندہ ہر حال میں ایسی چیزوں میں بھی جو اس کے بس میں نہیں ہیں اور ایسی چیزوں میں بھی جو اس کے بس میں ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کی مدد و نصرت کا محتاج مانے اور اللہ سے مانگنے والا بنے. وہ گھمنڈی نہ ہو، وہ یہ نہ کہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے. نہیں، ہر حال میں وہ یہ سمجھے کہ نہیں، جب تک اللہ عطا نہ کرے میری کوششیں مجھے کچھ دلا نہیں سکتی، میری صلاحیتیں بیکار ہیں اگر اللہ عطا نہ کرے، میری کوششیں ضائع ہیں اگر اللہ تعالیٰ دینے کا فیصلہ نہ کرے. یہ چیز توحید کا کمال ہے، یہ چیز توحید کا کمال ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، اس کا فضل طلب کرو، اللہ سے مانگو. جو اللہ کا فضل ہے، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے پاس جتنی چیزیں ہیں ان میں سے اللہ سے مانگا کرو. اللہ بن مانگے بھی دیتا ہے. ماں کے پیٹ میں بن مانگے انسان کو اللہ نے بہت کچھ دیا، لیکن بندے کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے تمام احوال میں اللہ سے مانگنے والا بنے. اللہ سے مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جس کے پاس ہے، جو سخی ہے، جو مانگنے پر دیتا ہے اور مانگے تو سنتا ہے اور جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے، میری بھلائی کس میں ہے، اور قدرت رکھتا ہے اس چیز کے عطا کرنے کی. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ سے سوال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کہا کہ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، سورہ نساء میں آیت نمبر 32 میں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمها هذا الدعاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی. کیا دعا ہے؟
अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम। ऐ अल्लाह मैं तुझसे हर किस्म की खैर मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही, मैं हर खैर तुझसे मांगता हूँ। आजिलिही व आजिलिही, चाहे वो जल्द मिलने वाली हो या बाद में मिलने वाली हो। मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम, जिसे मैं जानता हूँ या जिसे मैं नहीं जानता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, खैर हैं, हम नहीं जानते कि हमको क्या चाहिए ज़िंदगी में। आदमी मांगे तो क्या मांगे, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी कि उसको खुद मालूम नहीं मांगना क्या चाहिए। लेकिन इस दुआ में क्या सिखाया गया, अल्लाह जल्दी हो देर से हो जो भी मिलने वाली अल्लाह दे मुझको, और चाहे मैं उसे जानता हूँ या नहीं जानता वो खैर मुझे दे। मालूम है कि अल्लाह से खैर मांगी जाती है, शर नहीं। व अऊदु बिका मिन अश्शर्रि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम। और अल्लाह मैं तुझसे हर शर से तेरी पनाह मांगता हूँ, चाहे वो जल्दी आने वाला हो या देर से आने वाला हो, जब कभी आने वाला है बचा ले अल्लाह। आजिलिही व आजिलिही, और मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम, चाहे उस शर को मैं जानता हूँ या नहीं जानता, मुझे उसका इल्म हो या ना हो, अल्लाह मेरी हिफाजत कर। यानी इसमें तफवीज़ है, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना। अल्लाह मुझको नहीं मालूम बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए क्या भलाइयाँ हैं, अल्लाह मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या शर है, तू जानता है, तो अल्लाह जो खैर है तू दे अपने इल्म के एतबार से। ये वो नहीं कि बंदा यूँ कहे अल्लाह से, अल्लाह देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे, नहीं, वो अलग है, वो गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या है, अल्लाह मुझे नहीं मालूम मेरा भला किस में है, मुझे नहीं मालूम मेरे लिए नुकसान और मेरे लिए शर क्या है, अल्लाह तू मुझसे ज़्यादा जानता है, तो जो कुछ भलाई मेरे लिए हो तेरे इल्म में है अल्लाह तू दे, और जो शर मेरे लिए है जो तेरे इल्म में है अल्लाह मुझे उससे बचा। इससे बेहतर बंदा अल्लाह से क्या मांग सकता है। तो ये दुआ जो है ये इब्न माजा में ये दुआ मौजूद है, सुनन इब्न माजा में, और सही अल-जामी सगीर हदीस नंबर 1276 पर ये रिवायत मौजूद है और सही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को यानी ये दुआ सिखाया करते थे। मालूम कि बंदे को अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मांगना अल्लाह ताला से। बल्कि ये कहा गया कि इदस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, कि जब तू इस्तिआनत करे, मदद चाहे तो अल्लाह ही से मदद चाह। कुरान करीम की जो सूरत हम हर रकत में पढ़ते हैं उसमें भी हम अल्लाह से इस बात का अहद करते हैं और अपने अमल को अल्लाह के सामने रखते हैं, अपने अज़ाइम को अल्लाह के सामने रखते हैं। क्या, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से इस्तिआनत करते हैं। इस्तिआनत के माना होते हैं अल्लाह से आउन तलब करना। आउन के माना क्या है, मदद, अल्लाह से मदद तलब करना। तो चाहे तो अल्लाह से कुछ मांगे, चाहे तो कुछ मांगना हो, वो मुतालबा अल्लाह से कर। और अगर तेरे किसी काम में तुझे अपनी कोशिश के साथ मज़ीद मदद की ज़रूरत हो, अल्लाह से मदद चाह, अल्लाह मदद करता है। तो यहाँ पे कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। न सिर्फ ज़िंदगी के दूसरे मामलात में, अपने रिज़्क़ में, शिफा के मामले में, या दुश्मन के मुकाबले में, जंग में, किसी भी मामले में तेरी मदद की ज़रूरत है, बल्कि इसी के साथ साथ हम जो तेरी इबादत करते हैं इय्याका नअबुद, उसमें भी हमें तेरी मदद की ज़रूरत है। अगर तू हमारी मदद न करे तो हम तेरी इबादत भी ढंग से न कर पाएँ। तेरी तौफीक अगर शामिल हाल ना हो तो हम तेरी इबादत भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बंदे की सआदत इसमें है कि वो अपने को अल्लाह का हमेशा 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 मोहताज मान कर चले, अपने आप को मोहताज समझे और हमेशा अल्लाह से मांगने वाला हो। मुआद इब्न जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़ज़ बियदिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। वक़ाल या मुआद वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुका, वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुक, मेरा हाथ में लेके कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ मुआज़, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फ़क़ाल ऊसीका या मुआज़,
کہا کہ اے معاذ میں تمہیں ایک بات کی وصیت کر رہا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، کبھی بھی نماز کے بعد اس دعا کو مت چھوڑنا، اس دعا کا اہتمام ہمیشہ کرنا، چھوڑنا مت نماز کے بعد۔ اس کو کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور حسن عبادت پر۔ اے اللہ میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تجھے یاد رکھوں، بھولوں نہیں، اور وہ شکرک تیرا شکر کرتا رہوں، ناشکری نہیں، وہ حسن عبادتک اور بہترین طور پر میں تیری عبادت کروں۔ دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پہلا حصہ کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور و ایاک نستعین ہم تجھی سے استعانت کرتے ہیں۔ لیکن یہ دو الگ چیزیں نہیں، استعانت عبادت کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ وہ حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر کے میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنے میں بھی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ مدد نہ کرے تو ہم ڈھنگ سے عبادت بھی نہیں کر پائیں۔ اور ہر نماز کے بعد اس کو مانگو، عبادت کر رہا ہے بندہ اور عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، نہیں ڈھنگ سے میں نہیں کر پاتا ہوں، اللہ تو میری مدد کر، میں اس عبادت میں، اپنے مقصد حیات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں اپنے مقصد حیات میں بھی تیری مدد کا محتاج ہوں۔ اپنی کامیابی کے لیے جو سبب ہے اس سبب میں بھی تیری مدد کا محتاج ہوں، تو مدد نہ کرے تو میں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں بہت عبادت گزار ہوں اور میں متقی ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس تقوی ہے، نہیں، اللہ میری مدد اگر نہ کرے میں بچ نہیں سکتا، اللہ میری حفاظت نہ کرے میں بچ نہیں سکتا۔ تو محظور سے بچنا اور مطلوب کا اہتمام کرنا، ہر چیز میں بندہ اللہ کی مدد اور حفاظت کا محتاج ہے، تو یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو سکھائی وہ امام احمد نے، اسی طرح سے امام ابو داود، نسائی، ابن حبان اور حاکم سب نے روایت کی ہے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7969 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ بلکہ ایک اور پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پہلو اس معاملے میں ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، احرص علی ما ينفعک، جو بھی چیز تیرے لیے نفع بخش ہو اس کی حرص کر۔ یہاں پہ مراد صرف دین کی باتیں نہیں ہیں، دین کی تو تمام باتیں نفع بخش ہیں، اس میں انتخاب نہیں ہے کہ نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے، دین تو سارا کے سارا انسان کے لیے نفع والا ہے۔ یہاں پر دنیا کی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ احرص علی ما ينفعک، جو چیز تیرے لیے نفع بخش ہو، جس میں تیرا فائدہ ہو، اس کی حرص کر، اس کی حرص کر، چاہے وہ پھر تجارت ہو، دنیا میں ٹیکنالوجی ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر اور عاجز مت بن۔ تین باتیں جو ہیں یہ بہت اہم ہے، اور اس امام مسلم نے کتاب القدر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ انسان کے کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ تین چیزیں چاہیے۔ نمبر ایک، اس کے اندر رغبت ہونا چاہیے، حرص ہونا چاہیے، چاہے علم کا میدان ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے پھر دنیا کی ترقی ہو۔ اندر سے اگر رغبت ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے، حرص ہی نہیں ہے، آدمی کیا کرے گا؟ کسی کو چاہیے، بھوک ہی نہیں لگی تو کھائے کیوں بھائی؟ تو ایک انسان کے اندر اگر تڑپ کسی چیز کی ہے، طلب ہے، اس کو چاہیے، رغبت اور شوق اس کے اندر ہے، تب جا کر وہ کچھ کرتا ہے، اور یہ رغبت حرص کی حد تک بڑھ جائے، چاہیے مجھ کو۔ تو ایک تو چیز یہ ہونا چاہیے انسان میں کہ اس میں حرص ہو۔ نمبر دو، واستعن باللہ، اللہ کی مدد طلب کر۔ دوسری چیز یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد بھی مانگے۔ یہ نہیں کہ ہاں مجھ کو فلاں چیز چاہیے، میں اب اس کو حاصل کر کے رہوں گا اور میں اپنے اوپر بلیو کرتا ہوں، بلیو ان یور سیلف۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے۔ آج کل جو بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں بلیو ان یور سیلف، ہم بلیو ان آور سیلف نہیں کرتے، ہم بلیو ان اللہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر کیا بلیو کریں؟ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْن،
اے اللہ مجھے اپنے حوالے نہ کر ایک لمحے کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے اپنے حوالے مت کر، میرے اپنے نفس کے حوالے مجھ کو مت کر. ہم بھٹک سکتے ہیں، ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم عاجز ہیں. وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. ہم اللہ میں بلیو کرتے ہیں. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر توکل کر جو زندہ ہے جسے موت نہیں ہے. تو ہم اللہ میں بلیو کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو یہاں کیا کہا گیا؟ واستعن باللہ، اللہ سے مدد چاہ. کہ تیرے اندر، تیرے دل میں کسی چیز کے پانے کی حرص ہے، ٹھیک، اب پہلا قدم تو ہو گیا، اب تجھ کو چاہیے. نمبر 2، تو اللہ سے مدد چاہ. تیری کوششوں سے پہلے تجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کوشش کر پانا اور ان کوششوں سے تیرے حق میں نتائج کا نکلنا، دونوں میں تو اللہ کی مدد کا محتاج ہے. واستعن باللہ، اللہ سے مدد چاہ. نمبر 3، ولا تعجز. ہاں بھائی، اللہ سے دعا کر لیا، اب اللہ دے گا، تو کوشش بھی کر، کوشش بھی کر. ولا تعجز، عاجز مت بن. مطلب ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ نہ جا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، اللہ دے گا. اللہ دے گا، اللہ دینے پر قادر ہے. اللہ کی سنت کیا ہے کہ تو کوشش کر، اللہ دے گا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل، اللہ کا رزق تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا زمین میں پھیل کے، یہ نہیں کہا مسجد میں بیٹھے رہو آسمان سے تمہارے لیے آئے گا، یا پیڑ چل کے تم تک آئیں گے، یا رزق تم تک آئے گا. نہیں، تم کوشش بھی کرو. جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وہاں کہا نا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں کیا کہا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد سے نکل رہا ہے، اللہ سے فضل مانگ رہا ہے، تو اس کی تعلیم ہے کہ اب عبادت کیا نا اللہ کی، اب جا دنیا میں جا، کوشش کر اور اللہ سے مانگ کے کوشش کر. اللہ سے مانگ بھی اور کوشش بھی کر. کوئی آدمی جا مولوی صاحب دعا کیجئے، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دے دے. مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں. ایک دن مولوی صاحب کے ذہن میں آ جائے کہہ کہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، کہا نہیں، تو پھر پہلے نکاح کر، اس کے بعد اولاد کی دعا کر. تو نکاح ہی نہیں کیا اب تک، کیا اولاد چاہیے تجھ کو؟ تو ایک انسان جو ہے اسباب بھی اختیار کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، لیکن اعتماد اسباب پر نہ رکھے، اللہ رب العالمین پر رکھے. مدد اللہ سے مانگے اور اس مدد میں وہ خود بھی کوشش کرے، اس مدد کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کے ساتھ ساتھ خود بھی کوشش کرے. یہ 3 کام جو آدمی کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. ایک حدیث میں تینوں باتیں بیان کی گئی: کامیابی کی حرص ہونا، اللہ سے مدد مانگنا اور اس کے لیے کوشش کرنا. اس کو یاد رکھیے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا گہرا تھا. زندگی میں کامیابی کے لیے 3 چیزیں ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں حدیث کے آپ نے بیان کر دی. احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. جو تجھ کو فائدہ دے اس کی حرص کر، اللہ سے مدد مانگ اور عاجز مت بن، کوشش کر. تو یہ چیز جو ہے اس میں بھی کہا گیا کہ واستعن باللہ. زندگی کے تمام مقاصد میں بندے کو اللہ سے مدد مانگ کے ہی آگے بڑھنا چاہیے. اپنی ذات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. میں ہوں نا، میں کروں گا، نہیں، اللہ مدد کرے گا تو ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. پھر کیا ہے؟ کہا وعلم. ابن عباس سے آپ نے جو نصیحتیں کی ان میں اب پھر ہم اس پر آ رہے ہیں. اگلا حصہ کیا ہے؟ وعلم ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. یہ تقدیر کی بات ہے. کیا کہا؟ دیکھو، جان لو اس بات کو اچھی طرح سے، اے بچے اس بات کو اچھی طرح سے جان، ان الامت، ساری کی ساری امت یعنی ساری مخلوق اگر جمع ہو جائے اس بات پر، سب مل کے جمع ہو جائے کہ تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچائے، نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے. تیرے فیور میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے
وہی تجھ کو وہ فائدہ پہنچا پائیں گے، ورنہ نہیں. سارے ڈاکٹر مل کے ساری دوائیں دے دیں نہیں بچا پائیں گے اگر اللہ نے تیرے لیے بیماری یا موت لکھی ہے. آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، اچھے سے اچھا اسپتال میں آدمی جاتا ہے اور نہیں ہو پاتا کچھ. بہترین سے بہترین ڈاکٹر، بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی، سب کچھ میڈیسن ہائی لیول کا، سب کچھ سسٹم پورا دوا خانے کا ہے، نہیں بچا پاتے ہیں. تو اللہ چاہے گا تو ہوگا. الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر سب کے سب مل کے جمع ہو جائیں تجھے کوئی مضرت پہنچانے کے لیے، نقصان ضرر پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں، سب ایک نہیں، سب کے سب جمع ہو جائیں، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. فائدہ بھی نہیں، نقصان بھی نہیں، جو اللہ نے لکھا ہے وہی تجھ کو نفع نقصان پہنچ کے رہے گا. یہ بھی مومن کے دل میں بات پیوست ہونی چاہیے کہ جو اللہ طے کرتا وہی ہوتا ہے اور جو اللہ نے لکھا ہوگا وہی ہوگا. یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ورنہ انسان اپنے اسباب اور اپنی کوششوں کا غلام بن کے رہ جاتا ہے. اس کو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. میں نے تو اپنی کوشش کر لی، اب اللہ نے جو لکھا وہی ہوگا. اور پھر اس میں جو بھی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس پر راضی ہونا آسان ہو جاتا ہے. جب بندہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا بھی آسان ہوتا ہے. اللہ نے جو چاہا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ التوبہ آیت نمبر 51 میں فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہمیں وہی چیز پہنچ کر رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، چاہے وہ فائدہ ہو، نقصان ہو، راحت ہو، تکلیف ہو، جو بھی چیز ملنے کی ہے، آنے والی ہے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا، کوئی چیز جو بھی ہمیں ملے گی، یعنی کامیابی ناکامی، راحت تکلیف، الا ما كتب اللہ لنا، نہیں مل سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. ہمیں وہی چیز پہنچ کر رہے گی جو اللہ نے لکھی ہے. یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ نے جو میری تقدیر میں لکھا ہے وہی مجھے ملے گا، اس سے زائد، اس سے ہٹ کے، اس سے کم نہیں ملے گا. نہ کم نہ زیادہ ملے گا، نہ کچھ اور ملے گا. ہاں اللہ تعالیٰ بندے کے بعض اعمال پر اپنی طرف سے، اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے بڑھاتا ہے، لیکن یہ فرشتوں کے پاس جو لکھا ہوتا ہے اس میں بڑھتا ہے، اللہ کے علم میں نہیں بڑھتا ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ الحدید میں آیت نمبر 22 میں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے وبائیں ہیں، بیماریاں ہیں، سیلاب ہے، طوفان ہے دنیا میں جو آتی ہیں، ولا فی انفسکم، یا پھر محدود دائرے میں صرف تمہاری اپنی ذات تک، تم بیمار پڑ گئے، تمہارے لیے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، جو بھی مصیبت عالمی ہو یا انفرادی ہو، جو بھی پہنچتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم اسے وجود میں لائیں، ظاہر کریں، اس سے پہلے وہ اللہ کے ہاں ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے. ایسے کیسے ہو جاتا ہے؟ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. یعنی اس چیز کے وجود اور اس کے ظاہر کرنے سے پہلے اسے جاننا اور اسے لکھ دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے آسان ہے، کیونکہ اللہ کا علم ماضی، حال اور مستقبل سب کو محیط ہے. انسان ماضی بھول جاتا ہے، حال میں غافل رہتا ہے، مستقبل کو سرے سے جانتا نہیں ہے. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. انسان اپنے پر اللہ کو قیاس نہ کرے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سب سے الگ ہے. اللہ کوئی چیز بھولتا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ حال اور مستقبل کے اعتبار سے کسی چیز سے غافل نہیں ہے.
اور اللہ کو کچھ نہیں معلوم ایسا نہیں ہے. نہ اس کے علم میں کوئی نقص ہے، نہ اس کے بندوں کے حال سے باخبر ہونے کے اعتبار سے کوئی نقص ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، بلکہ دیکھتا ہے، سنتا ہے. اس تعلق سے مزید آگے کہا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے سوکھ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ تجھ کو جو بھی چیز پہنچنے والی ہے سب مل کے اگر تجھ کو فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کی جو اللہ نے لکھ دیا. سب مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کی جو اللہ نے لکھ دیا. اور جو لکھا ہے اس کے بارے میں کیا کہا؟ رفعت الاقلام، لکھنے والے قلم اٹھ گئے، اور وجفت الصحف، اور جن صحیفوں پر وہ لکھا جا رہا تھا اس کی تقدیر کا معاملہ، اس کی سیاہی سوکھ گئی. یعنی ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی زندگی کے تمام معاملات کو لکھ دیتا ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے، اور لکھنے کے کئی مراحل ہیں. جیسے اللہ نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں سب کچھ ہونا ہے لکھ دیا. مزید یہ کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، 4 ماہ کا ماں کے پیٹ میں رحم میں جب ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے. فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فرشتہ اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتا ہے، اور اس کے بعد اسے لکھنے کا حکم ہوتا ہے. یہاں بھی لکھا جاتا ہے. کئی قلم ہیں اور کئی لکھے ہیں، ہر ایک کا لکھا ہوا الگ الگ ہوتا ہے. تو ایک اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، ایک فرشتوں کے پاس بھی لکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم ہے. یہ نص صریح ہے اس باب میں کہ سب سے پہلی چیز جو پیدا کی گئی وہ قلم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے نور محمدی پیدا کیا گیا. حضرت جابر کی ایک حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے. کیا ہے؟ اول شیء خلق اللہ نور نبی، اول شیء خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی اے جابر تیرے نبی کا نور ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. صحیح حدیث وہ ہے جسے امام ترمذی اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے، جس میں صاف الفاظ میں ہے. کیا ہے؟ ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ کیا ہے؟ قلم ہے. فقال له اکتب، اللہ نے اس سے کہا لکھ. قال ما اکتب، اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ قال اکتب القدر، تقدیر لکھ، تقدیر لکھ. ما کان وما ہوا کائن الی الابد، جو ہوا اور جو ہونے والا ہے ابد تک، ابد تک یعنی قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے سارا کا سارا لکھ دے. تو لوح محفوظ میں اس قلم سے سب کچھ لکھ دیا جا چکا ہے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2017 اور حدیث صحیح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے اس کے ہونے سے پہلے اسے لکھ دیا ہے. اب بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پہلے سے جب لکھ دیا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ وہ کریں جو آپ کو کرنے کا حکم ہے. نہیں لیکن پہلے سے تو لکھا گیا ہے تو آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ آپ کو معلوم ہے کیا لکھا گیا ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کے علم میں ہے. تو آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کریں. اللہ کے پاس جو لکھا گیا ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کو پہلے کیسا معلوم؟ تو آپ کیسا معبود چاہتے ہیں؟ جس کو نہیں معلوم وہ چاہتے ہیں، جس کو معلوم وہ چاہتے ہیں. جس کے علم میں نقص ہو ایسا معبود آپ کو چاہیے، یا ایسا معبود اس کو معبود بنائیں گے آپ جسے سب کچھ معلوم ہے؟ یہ لازمی چیز ہے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. معبود برحق وہی ہو سکتا ہے جسے ماضی، حال اور مستقبل کا سارا علم ہو، اور اسے اللہ نے لکھ دیا ہے. جو اللہ جانتا ہے اسے اللہ نے لکھ دیا. یہ حتمی ہے، یعنی اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوتا ہے، پکی بات ہے. وہ لکھ دیا اللہ نے اس کو. تو ایک علم اور دوسرے کتابت. اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرغ اللہ عز وجل الى كل عبد من 5، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے بارے میں 5 چیزیں لکھ دیں اور وہ فارغ ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کو، کچھ بچا نہیں ابھی. من اجلہ ورزقہ واثرہ
وَمَضْجَعِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. 5 چیزیں کیا ہیں؟ اس کی زندگی، اس کی عمر، اس کی موت کب آنے والی ہے. اجل موت کو کہتے ہیں. من اجلہ مدت کو بھی کہتے ہیں. من اجلہ اس کی زندگی کی مدت کتنی ہے، موت کب آنے والی ہے، لکھ دیا. ورزقہ کتنا رزق اس کو ملنے والا ہے زندگی میں، وہ کتنا کمائے گا، اللہ نے لکھ دیا، اللہ کو پہلے سے معلوم. وَأَثَرِهِ اور اس کے نقش قدم کیا ہیں، یعنی کتنا جیے گا اور کیا کیا عمل پیچھے چھوڑے گا. وَأَثَرِهِ اپنے پیچھے کیا عمل چھوڑے گا، کیا اعمال کرے گا. آدمی جب چلتا ہے تو اپنے پیچھے نقش قدم چھوڑتا ہے. وَمَضْجَعِهِ اور کہاں اسے موت آئے گی، کہاں دفن کیا جائے گا، کہاں دفن کیا جائے گا. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ اور شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا. اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. بندہ جو کرے گا اس کے جو نتائج نکلیں گے سب اللہ کو معلوم ہے. یہ نہیں کہ بندہ عمل کرنے کے بعد اللہ کو معلوم ہوگا، نہیں، بندے کے عمل کرنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا، تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے، تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے. اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. ایسی کتنی باتیں ہیں اللہ اپنے نبیوں کو پہلے سے خبردار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دشمن ضرر پہنچائے اس سے پہلے اس کی ترکیب کرتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے مکر کیا، چال بازی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کے جواب میں ترکیب کی. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. تو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے اور اللہ قادر ہے، تو اللہ کا علم اور اس کی قدرت کو ماننا لازم ہے. تو پہلے سے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. تو اس حدیث میں بھی یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا 5 چیزوں کے بارے میں بندے سے، یعنی ان کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے. اور یہ حدیث کس نے روایت کی؟ امام احمد اور امام الطبرانی نے الکبیر میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4201 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. شیخ ابن عثیمین، یہ جاننا ضروری ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ للایمان بالقدر درجتان. یہاں تقدیر کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور تقدیر میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بلکہ آج بھی بہت سارے لوگ جہالت میں بہت کچھ کہتے ہیں. تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، تدبیر اصل ہوتی ہے. تو یاد رکھیں تدبیر کے مکلف ہم ہیں، ہم کو تدبیر کرنا چاہیے، لیکن تقدیر کا انکار کر کے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو نتائج ڈالے گا ہماری کوشش میں وہی نتائج ہوں گے. کھیتی میں تو جتنا بھی بیج ڈال، جتنی بھی کھاد ڈال، جتنا بھی جو کر، اللہ تعالیٰ جتنی فصل دینے والا ہے اتنی ہی ملے گی. بارش ہونی ہے نہیں ہونی اللہ فیصلہ کرے گا، زمین اگائے گی کہ نہیں اللہ فیصلہ کرے گا. پھر اس کے بعد کیڑا لگ کے خراب ہوگی فصل، ٹڈی آئے گی نہیں آئے گی، بارش زیادہ ہوگی اور سڑ جائے گی فصل، اللہ فیصلہ کرے گا. تو اس بھرم میں مت رہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے میں سب کچھ کر لوں گا، نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کائنات میں وہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ للایمان بالقدر درجتان، تقدیر پر ایمان کے 2 درجے ہیں. 2 باتیں ماننی چاہیے تقدیر کے بارے میں، اور 2 لیول ہیں اس کے. کل درجۃ تتضمن شیئین، اور ہر درجہ تقدیر کا 2 چیزوں کو شامل ہے. ہر درجے میں 2 چیزیں آتی ہیں، 2 کی جوڑیاں ہیں. کل ملا کی چیزیں کتنی ہوئی؟ 4. تو تقدیر، کسی کو اگر تقدیر ماننا ہے، اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے تقدیر کے بارے میں، تو اسے 4 چیزیں ماننی پڑیں گی. 2 مرتبے اس کے ہیں، اور ہر مرتبے میں 2 چیزیں ہیں. کہتے ہیں فالدرجۃ الاولی تتضمن العلم والکتابہ، پہلا درجہ ہے اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک علم اور دوسرے کتابت. وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ، جہاں تک کہ دوسرے درجے کا معاملہ ہے، فَتَتَضَمَّنُ شَيْئَيْن، تو اس میں بھی 2 چیزیں آتی ہیں. کیا؟ المشیئہ والخلق، اللہ کی مشیت اور اس کی تخلیق. یہ مجموع فتاوی میں شیخ ابن عثیمین کا قول موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 299. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تقدیر میں 2 مرتبے ہیں، اور ہر مرتبے میں 2 چیزیں ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے
اور جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. یہ ہوا پہلا مرتبہ. علم اور کتابت. کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے, کوئی چیز اللہ کے علم میں نہیں, ایسا نہیں. ماضی, حال, مستقبل, ظاہر, باطن, سب کچھ اللہ جانتا ہے, اور جو اللہ جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو علم اور کتابت. دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ تقدیر کا سیکنڈ لیول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دوسرا مرتبہ یہ ہے مشیت خلق. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کوئی بھی چیز اس وقت تک کے وجود میں نہیں آتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے, اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. اچھے حالات, برے حالات, انسان, جانور, جاندار, جن چیزوں کو اللہ چاہتا ہے وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں. کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ چاہے نہیں. اللہ کے سوا کائنات میں کسی اور کی مشیت, چاہت نہیں چلتی ہے. وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے وجود نہ دے. تو یہ چار چیزیں ہیں جو تقدیر ماننے میں آتی ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے, اور جو جانتا ہے اس کو اللہ نے لکھ دیا, اور پھر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اور کوئی چیز اس وقت تک کے وجود میں نہیں آتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. چار چیزیں انسان کو یاد رکھنی چاہیے. اور تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ اس کو وجود نہ بخشے. تو تقدیر ماننے میں یہ چیز ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. سورہ الحج آیت نمبر 70. دو چیزیں اس آیت میں پہلے مرتبے کی جمع ہو گئی, علم اور کتابت. کیا فرمایا؟ أَلَمْ تَعْلَمْ, کیا تو نہیں جانتا, ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ سب جانتا ہے. تو ایک ہوا علم. ان ذالک فی کتاب, یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ پر آسان ہے. اللہ جانتا ہے, اور یہ سب جو کچھ جانتا ہے وہ سب کیا ہے, ایک کتاب میں ہے. تو یہ ہوا پہلا مرتبہ, علم اور کتابت. سورہ حج آیت نمبر 70. دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کائنات میں اللہ کی مشیت چلتی ہے, اور اللہ ہی کی تخلیق کائنات میں ہے. اللہ پیدا کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حضرت مریم کے بارے میں کہا قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. مریم نے کہا کہ میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں, یعنی میرا نکاح نہیں ہوا, تو کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء, بس ایسے ہی اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 47. اس میں کیا فرمایا؟ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء, بس ایسے ہی ہو جائے گا. کیسے؟ اللہ حکم دے گا وہ ہو جائے گا. کیوں؟ یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے اس کی تخلیق کرتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. تو یہاں پر دو چیزیں آئیں, ایک ہے مشیت یشاء, دو یخلق تخلیق. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. سب کا خالق اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کو جوڑی سے بیان کیا ہے. پہلے میں علم اور کتابت کو, دوسرے میں مشیت اور تخلیق کو. تو یہ قرآن کے ذریعے سے اس عقیدے کو ہم نے سیکھا کہ تقدیر کا عقیدہ جو آدمی مانتا ہے اسے ان چار چیزوں کو ماننا چاہیے, اور دو مرتبے اس کے ہیں علم و کتابت اور مشیت و تخلیق. بہرحال اس پر مزید تفصیل آپ کسی خاص درس میں یا کتاب میں دیکھ سکتے ہیں جس میں تقدیر کے بارے میں باتیں بیان کی ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی موٹی 700-800 صفحات کی کتاب تقدیر پر لکھی ہے.
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہم نے دوسرے طرق میں دیکھا تھا، اس میں کیا ہے؟ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ کو پہچان اپنی اچھے حالات میں، آسودگی کے حالات میں، اچھا چل رہا سب کچھ، اللہ کو بھول مت، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو پہچان، اللہ کو پکارتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، تو اچھے حالات میں بھی اللہ کو پہچان۔ یعرفک فی الشدہ، وہ شدت کے حالات میں، تکلیف کے، مصیبت کے، تنگی کے حالات میں تجھے پہچانے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو اچھے حالات میں اللہ کو پکارتا رہے تو برے حالات میں تیری پکار زیادہ سننے لائق ہوگی، لیکن اچھے حالات میں بھول جائے اور برے حالات میں پکارے، اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے نہ کرے، اللہ کا فیصلہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن زیادہ امکان کس چیز کا ہے کہ جب تو اچھے حالات میں بھی اللہ کو پکارنے والا ہو، اسے بھولتا نہ ہو، تو برے حالات میں ضرور اللہ تیری مدد کرے گا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بندہ صرف برے حالات میں اللہ کو پکارنے والا نہ بنے، ہر حال میں وہ اللہ کا محتاج اپنے آپ کو سمجھے اور اللہ سے مدد مانگتا رہے، اس سے دعائیں کرتا رہے۔ علامہ صنعانی ایک بہت عمدہ بات اس سلسلے میں کہی ہے، فرماتے ہیں اذا تعرفت الیہ فی حال الرخاء جازاک حال الشدہ، کہتے ہیں جب تو اچھے حالات میں، آسائش اور آسودگی کے حالات میں اللہ کو پہچانے گا، اللہ سے مانوس ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا میں تجھے شدت کے حالات میں بھی تیری مدد کرے گا۔ اس کا بدلہ تجھے کب دے گا؟ اچھے حالات میں جب تو نے اللہ سے دعائیں کی، اس کی عبادت کا اہتمام کیا، اس کو بھولا نہیں، تو اس کے حقوق ادا کیے اچھے حالات میں، کیونکہ اچھے حالات میں آدمی سرکش ہو جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اللہ نے فرمایا نہیں، انسان بڑا سرکش ہوتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنی، جب دیکھتا ہے کہ اسے ضرورت کسی کی نہیں ہے۔ جب مستغنی ہوتا ہے، سب کچھ تو ہے میرے پاس، جب سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے تو پھر سرکش ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، بھلے واقعی فرعون نہ بنے، منی فرعون بن جاتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھ کو کسی کی کیا ضرورت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے ماتحت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، پل بھر میں زندگی یہاں کی وہاں ہو سکتی ہے۔ تو کہا کہ جازا کا حال الشدہ، اگر اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھے، برے حالات میں اس کا بدلہ اللہ تجھ کو دے گا کہ تو نے اللہ کو یاد رکھا تھا۔ کیسے؟ کہتے وَلِذَا قَالَ تَعَالَى فِي يُونُس، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ نے فرمایا سورہ الصافات میں آیت نمبر 143 44 دیکھیے آپ، کیا کہا؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کو پکارنے والے، اس کی پاکی کا اقرار کرنے والے، اللہ پاک ہے سبحان اللہ کہنے والے نہیں ہوتے، تو مچھلی کے پیٹ میں ہی قیامت تک پڑے رہتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، کہتے ہیں فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَمَّا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ أَنْجَاهُ فِي الشِّدَّةِ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی خبر دی ہے کہ جب یونس علیہ السلام نے اچھے حالات میں اللہ کا قرب حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ نے شدت کے حالت میں ان کو نجات بھی دی، کہ اللہ تعالیٰ یعنی کی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے ہوتے، اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، حتیٰ کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی گئے تبھی بھی اللہ کی پاکی بیان کی۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا ہے یہ؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، ظالموں میں سے تو میں ہوں، اے اللہ تو ظالم نہیں کہ مصیبت میں مجھ کو ڈال دیا، ظالم تو میں ہوں،
ظالم میں ہوں. تو بندہ, نیک بندہ اپنے آپ کو متہم کرتا ہے, نہ کہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے. اس کو یاد رکھیے. مصیبت میں پھنسنے کے بعد اللہ کا سچا بندہ اس کو اپنے قصور کی طرف ڈالتا ہے کہ میری کوئی کوتاہی ہوگی جو اللہ نے مجھ کو اس مصیبت میں ڈالا. اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہے, اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے. میں نے کچھ نہ کچھ ظلم کیا ہوگا, اس کے بدلے میں اللہ نے مجھ کو اس میں ڈالا ہے. تو کہا فأخبر انه لما تقرب الیہ فی الرخاء انجاہ فی الشدہ, کہ جب یونس علیہ السلام اللہ کو اچھے حالات میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے شدت کے حالات میں بھی انہیں نجات دے دی. تو اچھے حال میں اللہ کو یاد کرو تاکہ برے حال میں اللہ تمہیں یاد رکھے, تمہاری مدد کرے. التنویر شرح الجامع صغیر میں علامہ صنعانی نے بات کہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات کی مزید تائید کرتی ہے. آپ نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شدت اور کرب کے حالات میں, تنگی اور مصیبت کے حالات میں, دکھ درد کے حالات میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے, جو آدمی یہ پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے حالات میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہے. سب تو اللہ کا دیا, کیا مانگنا اللہ سے؟ مانگ, اس کی بقا مانگ, اس کی حفاظت مانگ, اس سے استفادہ کا یعنی موقع اللہ سے مانگ. تو اچھے حالات میں جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ برے حالات میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. جو اچھے حالات میں اللہ کو بھولے رہتا ہے پھر اللہ کی مشیت, اللہ مدد کرے نہ کرے, امکان اس بات کا کہ اللہ چھوڑ دے گا اس کو. جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ اس کو کیوں نہ چھوڑے بھائی. تو جیسا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ کرے گا ویسا اللہ بھی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, الا یہ کہ اللہ اپنے فضل سے اسے معاف کر کے اس کی مدد کرے. امام الترمذی نے اور امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6290, حدیث حسن ہے. پھر کہا کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ جو چیز تجھ سے چوک گئی وہ تجھے پہنچنے والی نہیں تھی, اور جو چیز تجھے پہنچی وہ چوکنے والی نہیں تھی. جو فائدہ پہنچنے والا تھا وہ چوکنے والا نہیں تھا, جو فائدہ نہیں ملا وہ ملنے والا نہیں تھا. جو مصیبت چوک گئی پہنچنے والی نہیں تھی, اور جو مصیبت پہنچ گئی وہ چوکنے والی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ جو حال ڈالنے والا ہے وہ ڈالے گا, تو اس سے بھاگ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ تو اللہ ہی سے مدد مانگے, حفاظت مانگے, اور اللہ تجھ کو اس حال سے نکال دے. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو ڈالنے والا بھی اللہ, نکالنے والا بھی اللہ. تو اللہ جو چاہے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جیسا فیصلہ کرتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے, اس کے برخلاف کبھی نہیں ہو سکتا. ساری کائنات کی ساری طاقتیں مل کر بھی اللہ کے فیصلے کو پھیر نہیں سکتی ہیں, اللہ کے فیصلے کو پھیر نہیں سکتی ہیں. یہ اللہ ہے جو خود اپنے فیصلے کو بدل سکتا ہے, دوسرا کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لو قضی کان, لو قضی کان, اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہوتا تو وہ ہوتا. یعنی اگر اللہ نے ایسا فیصلہ کیا ہوتا تبھی ویسا ہوتا, یا اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے تو وہی ہوگا, چاہے وہ ماضی کے اعتبار سے آپ اس کو لیں یا مستقبل کے اعتبار سے. اگر اس چیز کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے تو پھر وہی ہوگا. یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے کہ جو اللہ فیصلہ کرے وہی ہوتا ہے. اس سے بہت آسانی ہوتی ہے, چاہے معاملہ مستقبل کا ہو یا ماضی کا ہو. جیسے آدمی ساری تیاری تو کیا امتحان کی, انٹرویو کی, یا دواخانے کے اعتبار سے جو بھی آپریشن کے بارے میں جو بھی کرنا تھا بیسٹ اوپینین اس نے لے لیا, بیسٹ پریپریشن اس نے کر دیا. اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا, گھبرا رہا ہے خامخواہ, انٹرویو میں گھبرا رہا ہے, یا اسی طرح سے آپریشن سے پہلے گھبرا رہا ہے, یا کسی اور معاملے میں گھبرا رہا ہے. اگر وہ اس بات کو یاد رکھے, دیکھ میں نے تو اپنی حد تک کے سب کچھ کر لیا, اب جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا, تو اس کا دل
ہمت والا بن جاتا ہے. جب وہ اللہ کے حوالے اپنے معاملے کو کر دیتا ہے تو اس چیز سے گزرنے میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے, ایکسیپٹنس بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے جو ماضی میں ہوا ہے, دواخانے میں گئے, کسی کے پورا علاج کیا لیکن موت ہو گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, سفر میں جانے کا نہیں جانے کا طے کر رہے تھے لیکن سوچا جائیں گے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب دل میں بات بیٹھی رہتی ہے, کاش کہ ہم سفر میں نہیں جاتے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, کاش کہ ہم لوگ فلاں چیز یہ کرتے تو ایسا نہیں ہوتا یا ویسا ہوتا. تو ماضی میں جو کچھ نقصان انسان کا ہوا ہے یا محروم کسی چیز سے انسان ہوا ہے کسی غلطی کی وجہ سے, حال اور مستقبل میں وہ چیز انسان کو کھاتی رہتی ہے. کاش کہ میں ایسا کرتا, کاش کہ میں ایسا نہیں کرتا, اور اپنے ماضی کو وہ گھسیٹ کے حال میں بھی لے آتا ہے اور انسان کی زندگی اس کی وجہ سے غمگین ہو جاتی ہے. اگر آدمی سوچے بس اللہ نے چاہا ہو گیا, ہم کیا کر لیتے ہیں, اللہ نے موت لکھی تھی, ہو گئی, وقت پہ نہیں پہنچ پائے دواخانے میں, ہو گئی موت, اب کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے وہ فیصلہ کیا, اب اللہ ہی چاہتا تھا, وہ کیا کریں ہم لوگ, ہم نے تو اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی, لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو چاہ کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر یہ بات انسان اپنے دل میں بٹھا لے تو ماضی کے جتنے دکھ ہیں, درد ہیں, پریشانیاں ہیں, جو کچھ اس کے حادثات ہیں زندگی کے, ان کا زخم ہلکا ہو جاتا ہے. اس کو برداشت کرنا ایک سہارا اس کو مل جاتا ہے کہ بس اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, بھائی ہم تو اللہ کے بندے ہیں, فیصلہ اللہ کا چلتا ہے. تو اس کے لیے ان چیزوں میں سے نکلنا آسان ہوتا ہے. ورنہ ایک انسان کا ماضی ہمیشہ اس کی پیٹھ پر اس کے جو ہے چمٹا رہتا ہے اور وہ بوجھ کبھی اترتا نہیں ہے. تقدیر کا عقیدہ انسان کے لیے راحت ہے, اس کے لیے مستقبل کے لیے حوصلہ ہے, اور ماضی کے غم اور تکلیف سے اس کے لیے ہلکاپن ہے, اس کے لیے راحت ہے, اس سے نجات ہے. یہ بات یاد رکھیں. تو کہا کہ لو قضی کان, امام الدارقطنی نے الافراد میں اس کو روایت کیا ہے, اور حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 5275 پر شیخ الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو اس پس منظر میں یاد رکھنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ, اگر اللہ تعالی آسمان والے اور زمین والے سب کے سب کو عذاب دے یا دیتا, لعذبہم وہو غیر ظالم لہم, تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب ظلم کی بنا پہ نہیں دیتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ کر دیتا کہ آسمان و زمین میں جتنے بھی ہیں سب کو عذاب, تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے فیصلے میں ظالم نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ علم کی بنیاد پر, عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے. وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ, اور اگر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے لیے, اپنے جتنے بھی بندے آسمان و زمین میں, ان کے لیے رحمت کا فیصلہ کرتا, سب کے لیے, تو اس کی رحمت ہمیشہ ان کے اعمال سے بہتر ہوتی یا ہوگی. وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدٍ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اگر تیرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو, یا تو احد پہاڑ کے برابر بھی مال صدقہ کرے, ما قبل منک حتی تؤمن بالقدر, اللہ تعالیٰ تجھ سے اس کو قبول کرے گا ہی نہیں جب تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ لائے. معلوم ہوا کہ تقدیر کا عقیدہ اگر انسان کا صحیح نہ ہو تو اس کے اعمال مقبول نہیں ہیں. کہا ما قبل منک حتی تؤمن بالقدر, تجھ سے قبول نہیں کیے جائیں گے, اتنا بڑا عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ بہت پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیا. اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ لے آئے. تقدیر کے عقیدے میں 4 چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. فتعلم انما اصابك لم يكن ليخطئك, کہ تجھے اس بات کا علم ہو جائے, یعنی اس بات پر تو یقین کرے کہ جو چیز تجھے پہنچی ہے چوکنے والی نہیں تھی. وانما اخطاك لم يكن ليصيبك, اور جو چیز تجھ سے چوک گئی وہ تجھے پہنچنے والی نہ تھی. وانك ان مت على غیر هذا دخلت النار, اور یاد رکھ اگر تو اس عقیدے کے علاوہ
کسی اور عقیدے پر مرا تو جہنم میں جائے گا. اگر اس عقیدے کی کتنا امپورٹنٹ ہے, اگر اس عقیدے کے علاوہ تو کسی اور عقیدے پر مرا جہنم میں جائے گا. کیا عقیدہ؟ کہ اگر اللہ فیصلہ دے دے ساری مخلوق کو جہنم میں, تو تیرے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب اللہ نے ایسا فیصلہ کیا اس میں وہ کبھی ظالم نہیں ہوگا, اس کا فیصلہ ہمیشہ عدل والا ہوگا. اور اگر اللہ ساری مخلوق کو, سارے بندوں پر رحمت کرے تو تو یہ اعتراض نہ کرے کہ ان پہ کیسے رحم کر دیا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر تجھ کو راضی ہونا چاہیے, کہ تجھے ہمیشہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ نہیں, میرا علم ناقص ہے, میرا انصاف کا جو سینس ہے, جو جذبہ ہے, احساس ہے, اس میں کمی ہے. اللہ کے ہاں علم اور عدل کی کمی نہیں ہے, اس کا عدل بھی کامل ہے, اس کا علم بھی کامل ہے. وہ سب کے حالات کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے, اور وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ عدل کیا ہے, اور عدل پر قادر بھی ہے, اس کے نفاذ پر قادر ہے. وہ ظلم نہیں کرتا ہے. تیرے دل میں بات پیوست ہونی چاہیے, اللہ نے کیا نا تو بس بالکل صحیح ہوگا. یہ نہیں کہ عورتیں کہنے لگے کہ اللہ نے مردوں کو پردہ نہیں رکھا, ہم کو کیوں رکھا, ایسا کیسا. تیرے دل میں بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے اگر ایسا فیصلہ کیا ہے نا تو اسی میں بھلائی ہے. اللہ نے اگر فلاں چیز رکھی ہے تو اسی میں بھلائی ہے. چاہے وہ مردوں کے لیے احکام ہو, مرد کہیں کہ عورتوں کے لیے خرچ گھر کا ہے ہی نہیں, سارا خرچ مردوں کے گلے میں ہے, کھانا پینا لباس اور یہ وہ سب, پریگننسی سے لے کے دوائیوں سے لے کے زندگی کے تمام معاملات مردوں کے ذمہ اللہ نے خرچ رکھ دیا, عورتوں پہ کچھ بھی خرچ نہیں ڈالا. یہاں تک کہ اگر اس کو جائیداد میں حصہ مل جائے ماں باپ کا, تبھی بھی اس پر ذمہ داری نہیں ہے, کروڑ پتی بن جائے تبھی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ گھر میں خرچ کرے, ذمہ داری نہیں ہے. اس کا احسان ہوگا اگر وہ مرد کو زکوٰۃ دے یا مرد کے ساتھ دے اس کا, لیکن اس پر ذمہ داری نہیں, قیامت کے دن پکڑی نہیں جائے گی, مکلف نہیں ہے, مکلف شوہر ہے. تو اب دونوں بھی نہیں سوچے اللہ نے ایسا کیسا, اللہ نے جو فیصلہ کیا وہی حق ہے. بندے کا اعتماد چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہو, جنت جہنم کے اعتبار سے ہو, یا شرعی احکام کے اعتبار سے ہو, وہ راضی ہونا چاہیے اللہ سے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی ظلم نہیں ہے, اور اس میں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں صحیح ہے. اور جو تکلیف اور راحت دنیا میں آتی ہے, جو بھی آئی وہ آنے والی تھی, چوکنے والی نہیں تھی. چوک گئی تو چوکنے ہی والی تھی, آنے والی نہیں تھی. بچ گیا تو مصیبت میں پڑنے والا نہیں تھا, پڑ گیا تو بچنے والا نہیں تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. بندہ کتنا بھاگ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو برابر وہ چیز پہنچا کے رہتا ہے. تو فیصلہ اللہ کا چلتا ہے, اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے. امام احمد نے, اسی طرح سے امام ابو داؤد, ابن ماجہ, ابن حبان اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 5244, حدیث صحیح ہے. معلوم ہے کہ یہ عقیدہ اگر آدمی کا نہ ہو تو جہنم میں جائے گا, یہ ضروری عقیدہ ہے. اور آگے آتے ہیں, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی کہا, حدیث ابن عباس میں, وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ, اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. تو صبر کرے گا اللہ تیری مدد کرے گا, دین پر جمع رہے گا اللہ مدد کرے گا, تکلیف مصیبت میں شکایت نہیں کرے گا, برداشت کر لے گا اللہ کی خاطر, اللہ تیری مدد کرے گا. معلوم ہے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, فَقَوْلُهُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ يَشْمَلُ النَّصْرَ فِي الْجِهَادَيْن, کہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت صبر کے ساتھ ہے, نصر صبر کے ساتھ ہے. کہتے ہیں اس میں دو جہاد کی نصرت شامل ہے. انسان کی زندگی میں دو جہاد ہیں. جہاد کا مطلب ہوتا ہے سخت کوشش کرنا. یشمل النصر فی الجہادین, دو جہاد میں اللہ کی مدد ملے گی. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جہاد العدو الظاہر و جہاد العدو الباطن, جہاد العدو الظاہر و جہاد العدو الباطن, جو سامنے ظاہر دشمن ہے اس سے جہاد, اور جو چھپا ہوا دشمن ہے اس سے جہاد. فمن صبر فیہما نصر وظفر بعدوہ, جو آدمی ان دونوں جہادوں میں ڈٹا رہے, جمع رہے, صبر کرے, نصر وظفر بعدوہ, دشمن کے مقابلے میں اس کی مدد ہوگی اور وہ کامیاب ہوگا. باہر کا دشمن کون؟ شیطان, اور وہ لوگ جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں,
جو اہل حق کے دشمن بنتے ہیں، شیطان اور اس کا لشکر، یہ باہر والے دشمن ہیں. اندر والا دشمن کون ہے؟ نفس، انسان کا نفس. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کی تلقین کرتا ہے. شیطان انسان کے نفس کو ورغلا کر انسان کو کمزور کرتا ہے، اللہ کی مدد سے محروم کرنے والے اعمال اس سے کراتا ہے. تو اس سے بھی اس کو لڑنا ہے. باہر شیطان اور اس کا لشکر ہے، ان کے مقابلے میں بھی اس کی جنگ ہے. اہل باطل کے مقابلے میں علم سے، زبان سے، قلم سے، مال سے، پھر کبھی جنگ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، باہر کا دشمن اور اندر کا دشمن، اس دونوں جنگوں میں، اس دونوں معرکوں میں اس کو جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا، حق پر قائم رہنا ہے. جب وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور اس کو دشمن پر غلبہ دے کر کامیاب کرے گا. وَمَن لَّمْ يَصْبِرْ فِيهَا وَجَزِعَ، لیکن جو آدمی اس پر صبر نہ کرے اور واویلا مچائے، شکایتیں کرنے لگے، قُهِرَ وَصَارَ أَسِيرًا لِعَدُوِّهِ أَوْ قَتِيلًا لَهُ، لیکن جو آدمی صبر نہ کرے، شکایتیں کرے اور شور مچائے، تو ایسا آدمی کیا ہے کہ ایسا آدمی دشمن سے مغلوب ہو جائے گا اور یا تو اس کا قیدی بنے گا یا تو اس کا قتیل ہو جائے گا. قتل کر دے گا دشمن، اس کو مار ڈالے گا، برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا، یا پھر اسے اپنا قیدی بنا لے گا. نفس سے نہیں لڑے گا تو نفس تجھ پر غالب آ کر تجھ کو اپنا غلام بنا لے گا. اہل باطل سے تو حق کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ ہمیشہ تلوار سے جنگ ہوگی، علم سے بھی ہوگی. حق کی جنگ جو ہے زندگی بھر چلتی رہتی ہے، علم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے اور اسباب کے ذریعے سے. اگر تو نہیں کرے گا یہ چیز، حق کو لانے کے لیے کوشش نہیں کرے گا معاشرے میں اور برائیوں کو پھیلنے دے گا، تو ان کو مٹانے کی کوشش نہیں کرے گا، کیا ہوگا؟ یا تو دشمن تجھ کو تباہ کر دے گا یا تو تجھ کو غلام کر دے گا. پھر پورے جو ہے تو باطل جو ہے اس کا غلام بن کے رہ جائے گا. تو یہ جو چیز ہے، یہ ہر مسلمان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. سورہ آل عمران آیت نمبر 120. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی شعار بنے رہو، پرہیزگاری کا راستہ اپناؤ، لا يضركم كيدهم شيئا، تمہارے دشمن کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی. معلوم ہے کہ دشمن کی چالوں سے بچنے کے لیے دو چیزیں ایک مومن میں ہونی چاہیے، ایک صبر اور دوسرے تقوی. صبر کیا ہے؟ انسان دین پر جمع رہے، اللہ کی شریعت پر، اس کے احکام پر جمع رہے، ڈٹا رہے، سیدھے راستے کو نہیں چھوڑے دشمن کی تکلیفوں کے باوجود. دو، تقوی شعار بنا رہے، اللہ کی حدوں کو پار نہ کرے، دشمن کی برائی کے بدلے میں شرعی حدوں کو پھیلائیں گے نہیں، ایسے راستے نہ اپنائیں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے. کیونکہ دشمن کے مقابلے میں اکثر ہوتا کیا ہے، انسان کہتا ہے کہ سب کر سکتے ہیں دشمن کے مقابلے میں، چال بازیاں، دھوکے بازیاں اور خیانت اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، دشمن کے مقابلے میں انسان حرام کو بھی اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، بدلہ لینے کے لیے، اس سے جنگ کے لیے، اس سے جیتنے کے لیے. نہیں، تمہیں تقوی کا راستہ اپنانا پڑے گا، تمہیں برائیوں سے بچنا پڑے گا، اللہ کے بنائے ہوئے حدود میں، دائرے میں تم کو رہنا پڑے گا. تو اگر تم صبر کرو، ڈٹے رہو حق پر، لیکن اللہ کی حدوں کو پار نہ کرو، غلط راستوں پہ نہ چلنے لگو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہارے دشمنوں سے تم کو بچائے گا. لا يضركم كيدهم شيئا، ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی. کیوں؟ ان اللہ بما يعملون محیط، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ. سورہ آل عمران آیت نمبر 120. اور پھر کہا وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے. یہاں پر ابو رزین کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحک ربنا من قنوط عباده وقرب غیره، کہ ہمارا جو رب ہے
یہ ہنستا ہے بندے کے حال پر. کس چیز سے؟ من قنوط عبادی ہی، بندے جو مایوس ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جبکہ اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے. کیا حال ہے بندے کا؟ دیکھو کہ مدد ابھی قریب ہے لیکن یہ اللہ سے مایوس ہو گیا. تو اللہ بندے کے حال پر ہنستا ہے کہ کیسا بندہ ہے کہ مدد قریب ہونے کے باوجود یہ مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو امید رکھنی چاہیے اللہ سے. تو معلوم یہ ہوا کہ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، کہ جو تکلیف کے حالات ہیں، مصیبت کے حالات ہیں، غم اور دکھ کے حالات ہیں، اس کے ساتھ ہی فرج کے حالات بھی ہیں، کشادگی کے حالات ہیں. کھلے حالات آنے والے ہیں تنگ حالات کے بعد، اتنے بعد کے گویا کہ اس کے ساتھ ہوں، اتنے قریب کے گویا کہ اس کے ساتھ ہوں. یہ حدیث جو میں نے ذکر کی کہ اللہ ہنستا ہے بندے کے حال پر، اس کے یعنی مایوس ہو جانے سے. وقرب غیر ہی کا مطلب اللہ کی مدد بالکل قریب ہے لیکن بندہ اس سے کیا ہے؟ مایوس ہو گیا اللہ سے. امام احمد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. الصحیحہ حدیث نمبر 2810 اور حدیث حسن ہے. اور آخری بات آپ نے فرمائی کہ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یہ بات بھی یاد رکھ، ابن عباس سے کہہ رہے ہیں وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ابن رجب کہتے ہیں وَقَوْلُهُ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا هو منتزع من قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. سورہ الطلاق میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سيجعل الله بعد عسر يسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ اس تنگی کے بعد آسانی لائے گا. ان قریب اللہ تعالیٰ اس تنگی کے بعد آسانی لائے گا. اتنی قریب ہے سيجعل، اتنی قریب ہے کہ گویا ساتھ میں ہے. تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی لاتا ہے. تو کہتے یہی بات اس آیت سے بھی، اس حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، سورہ الم نشرح میں اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. کہتے ہیں یتبع الیسر العسر، کہ تنگی کے بعد فوراً آسانی آتی ہے. نظام اللہ کا ہے، رات ہے تو پھر اگلے دن آنا ہی آنا ہے. تو اس طرح سے انسان کی زندگی میں اگر رات ہے، اندھیرا ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، غمگین نہ ہو، امید نہ چھوڑے، بلکہ ان قریب رات جیسے ہوگی، رات ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد دن آنا ہی آنا ہے. زندگی میں یہ چلتا رہتا ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ امام ابن جریر الطبری نے روایت نقل کی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، اس میں کہا اما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين. کہا کہ اما بعد، خط لکھا اور کہا کہ دیکھو کہ جو بھی نازل ہونے والی مصیبت، شدت، تکلیف، تنگی، پریشانی بندے پر چاہے کچھ بھی نازل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد کشادگی ہے. ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی. کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو یسر کو نکرہ میں بیان کیا اور عسر کو معرفہ میں. عسر ایک ہی ہے لیکن یسر کتنے ہیں؟ دو ہیں، دو مرتبہ ان کو ذکر کیا. تو کہا کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی ہے. اللہ ایک مشکل پیدا کرتا ہے تو پھر دو آسانیاں پیدا کرتا ہے. ایک مسئلہ پیدا کر دیتا ہے تو دو اللہ تعالیٰ حل بھی پیدا کر دیتا ہے. بندے کو چاہیے کہ اس کی وہ اللہ کی دی ہوئی یعنی بصیرت کو استعمال کرے، قرآن و سنت میں غور کر کے حل نکالے. آپ دیکھیے مکہ میں تنگی ہو گئی، مدینہ بن گیا، اور مدینہ سے کیا کام ہوا دین کا. تو ایک جگہ تنگی ہوتی ہے تو اللہ کہیں اور آسانی پیدا کر دیتا ہے جو اور بھی دعوت کی قوت اور اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. لہٰذا یہ امام مالک نے اپنی موطا میں اس کو روایت کیا ہے. تو یہ اس حدیث کے اطراف باتیں تھیں. اخیراً میں اس حدیث کے الفاظ ذکر کیے دیتا ہوں تاکہ پوری بات یاد رہے. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس کی یہ روایت ہے
کہ آپ نے فرمایا، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا. آپ نے کہا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں. اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کر، تو اسے اپنے آگے پائے گا. جب بھی تو مانگے اللہ سے مانگ، جب بھی مدد چاہے اللہ سے مدد طلب کر. اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ سب کے سب مل کر بھی اگر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور اس بات کو بھی یاد رکھ کہ سب کے سب مل کر اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، تکلیف پہنچانا چاہیں، تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے سوکھ گئے. صحیفہ جس پر لکھا جاتا ہے سوکھ گئے. حاکم کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کو پہچان، یعنی یاد رکھ آسودگی کے اچھے حالات میں، وہ تجھے پہچانے گا شدت اور تکلیف کے حالات میں. اور اس بات کو جان لے کہ جو چیز تجھے پہنچی ہے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو چوک گئی پہنچنے والی نہیں تھی. احمد اور ابن ابی عاصم کے الفاظ ہیں، اور اس بات کو اچھی طرح سے جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی تنگی کے، مصیبت کے، تکلیف کے ساتھ ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. تو یہ کل ملا کے یہ باتیں اس حدیث میں ہیں. اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پاس و لحاظ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی، اس کو سننے، سیکھنے، یاد رکھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہم کو یقین اور عمل کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.